اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثنا و بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام الشرفین، ختم الرسل، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے دعا ہے کہ اللہ تعالی میری اور تہاڈی طرفوں روزہ انور تے کروڑ ہاتھ درودی برخا برسائے۔ ناظرین محترم اور سامعات، ماہ ذوالقعدہ اج چوتھا خطبہ جمعۃ المبارک ہے اور میں اپنے کیتے ہوئے وعدے کے مطابق سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دے نال سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی سیرت دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ اور اللہ پاک نے جڑے انبیاء دا تذکرہ فرمایا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی فلاں فلاں انبیاء اور فلاں فلاں رسول اور فلاں فلاں نبی دا تذکرہ کیجئے۔ انہاں دے اندروں سیدنا اسماعیل علیہ السلام 5ویں نمبر اتے نے،
اللہ پاک نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی سیدنا اسماعیل علیہ السلام دا تذکرہ کیجئے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام دے اوپر اسی کیڑے انعامات کیتے نے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے وعدیاں نو پورا کیتا اور اللہ پاک نے عظمت اور شان عطا فرمائی ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جدو قربانی والی ازمائش کے اندر پورا اترے اپنے وعدے نو پورا کیتا اور اس کے بعد بیت اللہ دی تعمیر اور بیت اللہ دی تعمیر تو بعد پھر اس بات دا اعلان کیتا اللہ بیت اللہ اسی بنا چھڑے ہے، اس واسطے نہیں بنایا کہ اسی دے حاکم بن جائیے، اسی دی انتظامیہ بن جائیے اور اس ساڑھے قبضے دے اندر ہوئے، جو ساڑھا حکم ہوئے وہ اتھے ہونا چاہیے، نہیں فرمایا ربنا وتقبل دعا، اللہ بیت اللہ بنا چھڑے ہی ساڑھے وہ لوگ قبول کر لیں اور دعا فرمائیے اللہ ایدہ ایک ایسا وارث پیدا کری جویں بیت اللہ پوری کائنات نالو آلہ ہے، ایدہ وارث بھی پوری کائنات نالو آلہ ہونا چاہیے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام دیا دعاوانو اللہ پاک نے قبول کر کے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے اور بیت اللہ دے بھی حاکم بنے، مسجد نبی دے بھی حاکم بنے اور مسجد حرام دے بھی حاکم بنے۔ آئیے سیدنا اسماعیل علیہ السلام دا آج تذکرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی سیرت بیان کرن دا مقصد کی ہے کہ اللہ پاک سانو اے برگزیدہ انبیاء اور برگزیدہ پیغمبران دی سیرت دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ آئیے آقا کہنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کر رہے ہیں، فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اللہ پاک نے کتاب دے اندر، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اسماعیل علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، اسماعیل علیہ السلام کیسے پیغمبر نے وعدیاں دے سچے نے، ہر پیغمبر وعدیاں دا سچا ہوندہ ہے، کوئی پیغمبر بھی جھوٹا نہیں ہوندہ، لیکن اللہ پاک نے خاص تعریف کی تھی اسماعیل علیہ السلام دی، فرمایا انہو کان صادق الوعد، اسماعیل علیہ السلام وعدے ہوتے پورے رتھن والے، وعدے نو پورا کرن والے، فرمایا وکان رسول النبی، اللہ پاک نے فرمایا اسی انہاں نو رسول بھی بنایا ہے، اللہ پاک نے فرمایا اسی انہاں نو نبی بھی بنایا ہے۔ رسول دے نبی دے اندر فرق کی ہے، رسول او ہوندا ہے جدے تے اللہ پاک شریعت نازل کر دے نے، نبی او ہوندا ہے جدے تے شریعت نازل نہیں ہوندی بلکہ پہلی شریعت دی دعوت انہوں نے پیش کرنا ہوندا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اسحاق علیہ السلام نو اسی نبی بنایا ہے، رسول نہیں جے بنایا ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام نبی بھی بنایا ہے، اینو رسول بھی بنایا ہے۔ سارے 1,24,000 انبیاء دے اندروں اللہ پاک نے 313 رسول بنائے نے، اور باقی سارے نبی نے جنہا رسول ہندہ ہے نبی بھی ہندہ ہے، ہر نبی رسول نہیں ہندہ۔ آئیے میں وضاحت کرنا چاہنا ہے، انہو کان صادق الوعد، اسماعیل علیہ السلام وعدیاں دے پورے رتھن والے، اپنے وعدیاں نو پورے کرن والے۔ محدثین نے لکھیا ہے ایک دن اسماعیل
اسماعیل علیہ السلام سفر دے اندر جا رہے ہیں، ایک آدمی اچانک ملیا، کہنے لگا اے اسماعیل علیہ السلام جی تسی ایتھے ذرا رکیا جی، مینوں تواڈے نال بڑا ضروری کام ہے، میں تواڈے نال بڑی گفتگو کرنا چاہنا، لیکن مینوں ہن ایک بڑا ضروری کام ہے، میں اپنے گھر دے اندر جا کے میں واپس آ رہا، تسی رکو۔ جناب اس آدمی نے جناب اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نو اس جگہ اتے روکیا ہے، آپ گھر دے اندر چلے گئے تے الجھن اندر جناب چلے گئے ہیں تے جناب وعدہ یاد نہ رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، تیسرا دن آ گیا ہے۔ تیسرے دن آدمی نو یاد آیا ہے کہ میں تے جناب اسماعیل علیہ السلام نو روکیا سی، وعدہ کیتا سی۔ تیسرے دن آدمی نے اپنے گھر دے اندر دوڑ لگائی ہے، دوڑ لگا کے اس جگہ اتے پہنچے تے جدوں ویکھیا اسماعیل علیہ السلام اپنی جگہ اتے کھلوتے نے، کہنے لگے اسماعیل ادھن دے تے کھلوتے ہو؟ فرمایا ہاں میرا تہاڈا وعدہ سی، میں وعدے دے مطابق انتظار کردا رہا ہے۔ کہنے لگا جی معذرت مینوں یاد نہیں دے رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہ کان صادق الوعد۔ اسماعیل علیہ السلام وعدے نو پورا کرنے والے ہیں۔ جدوں باپ ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا ہے پتر میں خواب ویکھی ہے، خواب دے اندر میں تانوں ذبح کر رہا ہے، پتر تہاڈا کی مشورہ ہے؟ باپ نے مشورہ کرنا مقصد کی ہے کہ بیٹے دی تربیت ہو جائے۔ بیٹا کہنے لگا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ فرمایا ابا جی میرے رب نے مینوں ہمت دیتی، میرے رب نے چاہیا تے میں وعدہ دے اتے پورا لتھاں گا ہے، میں صبر کراں گا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام لے کے جا رہے نے، حقیقی معنی اندر ذبح کرن لگے۔ اے نہیں آکھیا ابا جی تسی گل کیتی سی میں ہاں کر چھڈیے، تسی حقیقی ذبح کرن واسطے ٹر گئے ہو؟ نہیں سی بھی نہیں کی تھی۔ فرمایا انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی تسی جناب جڑا میں وعدہ کیتا ہے او دے مطابق کام کرو، میرا رب نے چاہیا تے میں صبر کراں گا ہے۔ اے جے اسماعیل علیہ السلام وعدیاں دے سچے، اج کل دنیا تے بڑے وعدیاں دے لگے پھردے نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے منافق دیاں 3 نشانیاں نے، انہاں اندروں پہلی نشانی اے وے کہ منافق جڑا وعدہ کردا وعدے اتے پورا نہیں لسدا۔ انسان ال وعدہ کردا ہے کر کے جاندا ہے، پھر بعد اندر کہندا میرا والد نہیں ماندا، میرا بھائی نہیں ماندا، میرا بیٹا نہیں ماندا، میرا عزیز و قارب نہیں ماندا، میں اس واسطے وعدہ پورا نہیں کر سکدا۔ اے ایمان دی علامت نہیں جے، اے منافق دی علامت ہے۔ میں بڑے بڑے لوگاں نوں ویکھیا ہے کہ مسجد اندر وعدے کرنے والے، بازاراں اندر وعدے کرنے والے، کاروباری وعدے کرنے والے، لین دین دے وعدے کرنے والے، وعدے اتے پورے نہیں لتھدے۔ او دی سب تو بڑی وجہ ہے کہ انسان ماندار نہیں، پھر وعدہ مخلصن نہیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جدوں بھی وعدہ کیتا ہے لفظ انشاءاللہ استعمال کیتا ہے۔ میرے رب نے چاہیا تو میں اپنا وعدہ، میرے رب نے چاہیا تے میں اپنا وعدہ پورا کراں گا۔ کسی نال بھی کوئی وعدہ کرنا ہوئے اسماعیل علیہ السلام دی سیرت لفظ انشاءاللہ استعمال کرو۔ میرے رب نے چاہیا میں اس وعدے نو پورا کراں گا، میرے رب نے چاہیا میں لین دین دے وعدے نو مکمل کراں گا، میرے رب نے چاہیا میں تجارت دے وعدے نو جناب پورا کراں گا، میرے رب نے چاہیا میں سفر دے وعدے نو پورا کراں گا، میرے رب نے چاہیا میں ملاقات دے وعدے نو پورا کراں گا۔ لفظ انشاءاللہ استعمال کیجئے۔ آئیے جناب اللہ پاک نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، ایک خاص اسماعیل علیہ السلام دا تذکرہ ہے۔ فرمایا اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اسماعیل علیہ السلام وعدیاں دے سچے، اسماعیل علیہ السلام نبی نے، اسماعیل علیہ السلام رسول نے۔ اللہ
پاک نے جناب شریعت عطا کی دی ہے. آئیے کہ چلیے ابراہیم علیہ السلام دی صفت کی ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. ابراہیم اسماعیل علیہ السلام دا دوسرا کام کی ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ. اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل نو کٹھیاں کر دے, کٹھیاں کر کے کی کہندے کہ جناب کوئی ایسا دنیا اندر کام کرو نام بن جائے, کوئی ایسی تجارت کرو نام بن جائے, کوئی ایسی کامیابی حاصل کرو لوگ دوروں سلوٹ مارن, کوئی ایسا عہدہ حاصل کرو لوگ تہاڈی عزت کرن. نہیں, ابراہیم اسماعیل علیہ السلام دی دعوت کیے, اہل عیال نو کٹھا کر کے کہہ کی رہنے, کہندے نے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. گھر والے نماز بھی پڑھنی ہے تے زکات بھی, نماز بھی بولو, نماز بھی پڑھنی ہے تے زکات بھی دینی ہے. کٹھیاں کیتا ہے بیوی نو, کٹھیاں کیتا ہے اولاد نو, سارے نو کٹھیاں کر کے اعلان کر رہے نے اہلہو بالصلاۃ والزکات. بیوی نو بھی اعلان کر رہے نے, اولاد نو بھی اعلان کر رہے نے, نماز بھی ادا کرنی ہے, زکات بھی ادا کرنی ہے. آئیے ہے کوئی ایسا آدمی جڑا اپنے اہل نو کٹھا کرے, اپنی بیوی نو حکم دے, اپنی اولاد نو حکم دے کہ نماز بھی ادا کرنی ہے, زکات بھی ادا کرنی ہے. پتر کوئی دنیا دا کام ہوئے نہ ہوئے نماز نہیں چھڑنی, پتر کوئی دنیا دا کام ہوئے نہ ہوئے زکات نہیں جے چھڑنی. ہے کوئی ایسی مثال لے کے آئیے. اسماعیل علیہ السلام دی فکر کیے, نماز ادا کرنی ہے, بیوی نو حکم ہے نماز ادا کرنی ہے, اولاد نو حکم ہے. آج اسی خود 5 وقت دے نمازی ہیں, اولاد نمازی نہیں جے, خود زکات دین دے عادی ہیں, اولاد زکات دین دی عادی نہیں, خود نمازی ہیں, بیوی نماز نہیں یہ پڑھ دی. اور میرے پائیوں بیوی بے نمازی ہے, اولاد بے نمازی ہے. میں محدثین دی تاریخ دے اندروں پڑھے ہے 10 سال دا بچہ ہو جائے گھر اندر بے نمازی ہے, نماز نہیں پڑھدا, رب اس گھر دے اندروں اپنی رحمت برکت نو اٹھا لیندا ہے. اگر 10 سال دا بچہ نمازی نہیں جناب نماز نہیں پڑھدا تے بڑے بڑے نماز نہیں پڑھ دے. پھر شکایت کی ہے کہ حافظ جی گھر اندر سکون نہیں, روزی اندر برکت نہیں, پریشانیاں نے گھیریا ہوا ہے. پریشانیاں کیویں نہ گھیرن, تیرے گھر اندر برکت ختم ہے, رب دی رحمت اٹھ چکی ہے. 5 وقت دے نمازی بنو, اولاد نو نماز دا حکم دیو, بیوی نو اولاد دا حکم دیو. تو جدو اولاد دی تربیت کرنی سی نہ کی تھی, اج اولاد جوان ہو گئی ہے, اج تو نماز دا حکم جاری کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 سال دا بچہ ہوئے نماز دا حکم دیو, 10 سال دا بچہ ہوئے سختی دے نال نماز دا حکم دیو. جدو ٹائم سی تو جناب سختی نہ کی تھی, اج اولاد تیری کیویں بنے, اولاد تیرا کہنا کیویں منے. بیوی اتے ہر حکم چلدا ہے, بیوی کھانا ٹائم نہ دے رہی ہے, کپڑے پریس کر کے ٹائم نہ دے رہی ہے, تیری زندگی دی ضروریات ٹائم نہ پوری کر رہی ہے, لیکن نماز کا حکم نہیں دے رہا. اگر حکم بھی دے رہے ہیں نماز ادا نہیں کر رہی, کیوں نہیں کر رہی؟ تیری کمی ہے. اگر تو ایسی حد لگائے کہ تو میری بیوی ہے, اگر تو نماز نہ ادا کرے میں تینوں رکھن واسطے تیار نہیں, تینوں طلاق دیاں گا. باقی معاملات دیتے تو لڑائیاں جھگڑے کریں, طلاقہ دین جائیں, نماز بدلے کیوں نہیں؟ جو طلاق دے لفظ استعمال کرے گا بیوی تیری نمازی بنے گی اگر سمجھدار ہوئے گی. اگر سمجھدار نہیں, اگر طلاق نو قبول کر دیئے تے بے نمازی عورت نو رکھن دا کوئی فائدہ, بے نمازی عورت نو کوئی رکھن دا فائدہ نہیں. آئیے جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اسماعیل علیہ السلام جناب اپنے گھر والے نو نماز دا حکم کر دے ہیں, اپنی اولاد نو نماز دا حکم کر دے ہیں. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام
السلام نو اپنا پسندیدہ رسول بنایا ہے، اپنا پسندیدہ پیغمبر بنایا ہے، اپنا پسندیدہ نبی بنایا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام تے اللہ پاک نے بڑیاں رحمتہ کی دیا ہے۔ آئیے جناب اسماعیل علیہ السلام ہے، اللہ پاک دے نبی بھی نے، اللہ پاک دے رسول بھی نے۔ جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام خود بھی نمازی نے، بیوی بھی نمازی ہے، اولاد بھی نمازی ہے۔ پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کرتے کی نے، کہندے نے ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ واسطے دعاواں کرتے ہیں، اپنے باپ دی مغفرت واسطے دعاواں کرتے ہیں۔ آئیے جدوں تیری اولاد بھی نمازی بنے گی، جدوں نماز پڑھے گی دعاواں کرے گی، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اولاد دعاواں کرے گی، اللہ میرے والدین نو معاف کر دے، میرے والدین نے میری تربیت ایسی کی تھی ہے، میں 5 وقت دا نمازی بن چکیا ہے، میں زکات دین والا بن چکیا ہے، میں قرآن پاک دیاں تلاوتاں کرنے والا بن چکیا ہے، اے میرے والد دی تربیت اثر ہے، اللہ میرے والدین نو معاف کر دے، میرے والدین دے حساب کتاب نو آسان کر دے۔ جناب بندہ دعاواں کردا ہے۔ آئیے ابراہیم علیہ السلام بار بار چکر لگا رہے نے مسجد اقصی تو مسجد جناب حرام دا، اپنی اولاد دی تربیت کر رہے نے، اپنی بیوی دی تربیت کر رہے نے۔ آئیے میں معاملات نو آگے چلانا چاہنا، مسجد حرام تو اگے جانا چاہنا۔ لوگ جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام دا تذکرہ کر دینے، علماء تذکرہ کر دینے، قربانی تک جا کے معاملات نو ختم کر دیندے نے۔ ایسی بات کوئی نہیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جوان بھی ہوئے نے، آپ نے شادیاں بھی کی تھیاں نے، اللہ پاک نے بیٹے بھی عطا کی تھے نے، اللہ پاک نے ایک بیٹی بھی عطا کی تھی ہے، ایک مکمل سیرت ہے، ایک مکمل زندگی گزاری ہے۔ آئیے جس سے میں تذکرہ کرنا چاہنا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام آ جا رہے نے، مہینے بعد چکر لگا رہے نے۔ ایک دن جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جناب مسجد اقصی تو مسجد حرام اندر آئے ہیں۔ جدوں مسجد حرام اندر آئے ہیں تو جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام جس بادی اندر رہ رہے نے، مسجد حرام اندر رہ رہے نے، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک اندر سن چکے ہو کہ جناب پانی جاری ہویا، چشمہ جاری ہویا زمزم دا، اس نو دیکھ کے بنو جرہم دے لوگ ایتھے آبادی دی اجازت لئیے اور پورا قبیلہ آباد ہویا ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی جوانی، آپ دا برگزیدہ ہونا، آپ دا نمازی ہونا، آپ دا زکاة دینا، آپ دا پیغمبر ہونا، آپ دا رسول ہونا دیکھ کے بنو جرہم قبیلہ جڑا آباد ہویا سی، انہوں نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نو اپنی بیٹی دا رشتہ دیتا ہے۔ تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جناب مسجد حرام دے اندر آئے نے، ادھروں سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی شادی ہو چکی ہے۔ آپ دی شادی تو فوراً بعد آپ دی والدہ ماجی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا چھڑ گئیاں نے، بڑا غم میں والدہ دا ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی شادی تو فوراً بعد جناب دنیا تو چلے گئیاں نے۔ میں ویسے تاریخ دے اندر پڑھے ہے، میں انبیاء دی تاریخ پڑھی ہے، اللہ پاک نے کوئی بھی ایسا پیغمبر نہیں کہ جدی شادی ہو گئی ہوئے، والدہ زندہ ہوئی ہوئے، والدہ زندہ رہ کے نہ زندگی گزاری ہوئے، نہیں، میرے رب نے والدہ نو زندہ نہیں رکھیا۔ کدھر انسانی فطرت دے نال کدھر انبیاء دا رجحان اپنی بیوی والا نہ ہو جائے، اپنی والدہ والوں محبت نہ کر جائے۔ جہاں ہی کسی پیغمبر دی شادی ہوئی ہے، یا والدہ شادی تو پہلا دنیا تو چلے گئیاں نے، یا شادی تو فوراً بعد والدہ دنیا تو چلے گئی ہے۔ اسی طرح سیدنا اسماعیل علیہ السلام شادی ہوئی ہے تو والدہ رخصت ہو گئیاں مسجد حرام دے اندر، تے جناب ایتھے لوگ طواف کر دینے ہیں۔
سیدنا ماں جی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی مطاف دے اندر تدفین ہوئی ہے جتھے لوگ اتے طواف کر دینے ہیں اندیاں بنیادہ دے اندر ماں جی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی تدفین ہوئی ہے تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہنچے نے آگے بیٹے دا دروازہ کھڑکایا ہے گھر دے اندر بہو ہے بہو نے آن کیا کہ ہاں جی بابا جی کس نو ملنا ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام شکار اتے گئے نے آپ شکاری نے جناب شکار اتے گئے نے سارا دن شکار کر دینے شام نو شکار لے کے گھر دے اندر آندے اگر شکار لب جاندا تے کھا پی لیندے نہیں تو اللہ پاک دا شکریہ ادا کردے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام دے بارے پوچھیا ہے بہو نو پتہ نہیں کہ آن والے اسماعیل علیہ السلام دے باپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک دے جناب بڑے جلیل القدر پیغمبر نے جدو ابراہیم علیہ السلام نے سوال و جواب کیتے ہیں فرمایا اسماعیل علیہ السلام شکار اتے گئے نے شکار کرنے واسطے گئے نے تے کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام گزارا کیسا ہو رہا ہے گزارا کیسا ہو رہا ہے یار میرے واسطے دعا نہیں کر دے گلے نو نظر لگی ہے دعا کرو اللہ پاک پھلے ورگا ہی کر دے میں بڑیاں دعائیاں لیاں نے ساڈے ڈاکٹر صاحب بھی بڑی کوشش کی تھی ہے تے کسے دی ایسی نظر لگی میں رات فیصلہ آباد دم کروایا کہندے حافظ جی نظر بڑی سخت لگی ہے کوئی 5-7 دم کراؤ گے تو شاید رب دی رحمت ہو جائے دعا کرو کہ یار گلا چل جائے ہاں جی آئیے جناب ابراہیم علیہ السلام جناب سوال کر رہے ہیں گزارا کیسا ہو رہا ہے بیوی کہندی گزارا چنگا گزارا چنگا چنگا نہیں ہو رہا شکار لب جائے تے کھا لیدا ہے نہ لبے بھکھے سو رہیدا ہے اس طرح دی گفتگو کی تھی نہ شکری والے الفاظ بولے تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ سارا بھی بڑی شکر گزار سارا پہلی بیوی رضی اللہ تعالی عنہا اسحاق دی والدہ اللہ اپنے والدین چھڑے اپنا علاقہ چھڑیا ہے اللہ اولاد دی ازمائش بھی بڑی رہی ہے پر اپنے رب دا شکر ادا کر دی رہی ہے ربا حاجرہ دیتی ہے تے جناب نالی بیٹا دیتا ہے بڑی ازمائش جنگل اندر چھڑے اللہ کھان واسے بھی کچھ نہیں اللہ پین واسے بھی کچھ نہیں لیکن اللہ والی نے رب دا جناب نہ شکری نہیں جے کی تھی رب دا گلہ نہیں جے کیتا ہے تے آگ گلے کرنے والی کتھوں آ گئی ہے آگ گلے کرنے والی کار اندر کتھوں آ گئی ہے اے رب دی نا شکری کرنے والی کتھوں آ گئی ہے ممی پیغمبر تے اسماعیل بھی پیغمبر تے پیغمبران دے کار نا شکری کرنے والی ہوئے ہوندیاں نا بڑیاں بڑیاں عورتاں نا شکریاں بندہ پاویں جان بھی دے دے تے پر ایک دن نواں سوٹ نہ لے کے دے تے کہندی انتریا کدی کوئی شے لے کے دتی ہے کیوں جی 40 سال کٹ کے 50 سال کٹ کے خامد دے نال زندگی گزار کے انج دی گفتگو سنتے جے نا اے رب دیاں نا شکری کرنے والی عورتاں تاں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سب تو بعدیاں جہنم اندر ہے یہی لبن گیاں کیونکہ ماڑی ماڑی گل اتنے نہ شکری دے اتنے اتر آدیاں نے انسان اپنا خون پسینہ ایک کر کے کفائی کردا ہے ہر شے قربان کردا ہے یہ کہندیاں انتریا تو کیتا کی ہے ساڈے واسطے جہاں میں تیرے گھر اندر آئی ہاں تیرے رولے جھگڑے ہی نہیں مکدے تیرے قرضے ہی نہیں مکدے تیریاں تھاواں ہی نہیں مکدیاں میرے واسطے تے کوئی روپیہ ہی نہیں ہوندا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے سارا بھی رب دی شکر گزار سی حاجرہ بھی رب دی شکر گزار سی ابراہیم بھی رب دا شکر گزار ہے اسماعیل بھی رب دا شکر گزار ہے آنا شکری والی کتھوں آ گئی ہے آئیے پھر پیغمبر سی اللہ پاک نے عقل دی تھی اللہ پاک نے رشد و ہدایت عطا کی تھی سی کہنے لگے بی بی گل سن لے جدو اسماعیل علیہ السلام آکھیو معاملہ سب ٹھیک نے پر دروازے دی چگاٹ ٹھیک نہیں دروازہ بڑا بہترین ہے دروازے دی بڑی خوبصورتی ہے لیکن چگاٹ ٹھیک نہیں اس دی چگاٹ ہوں چینج کیتا جائے اس دی چگاٹ ہوں بدلیا جائے جاؤ میرا پیغام ہے سیرت اسماعیل دے اندروں اگر چگاٹاں بھی گیا نے انہیں سدھیاں کرن دی کوشش کرو نہیں سدھیاں ہوندیاں تے بدل چھوڑو اے اسماعیل علیہ السلام دی سنت ہے آئیے جناب پیغام دیتا آپ چلے گئے نے
تے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سارا دن شکار کرن تو بعد شام نو گھر دے اندر آئے ہیں. ایک بات یاد رکھیا جے جنہاں نو اللہ پاک نے ایمان عطا کیتا ہوندا ہے, جنہاں نو رب نے ایمان دی دولت دتی ہوندی ہے, انسان گھروں باہر ہوندا ہے لیکن جویں جویں گھر دی طرف قدم چکدا ہے انسان دے دل اندر خوشی ہوندی ہے. انسان اپنے دروازے تو پہچاندا ہے کہ ساڈے گھر دے اندر کوئی نہ کوئی مہمان داخل ہویا ہے, ساڈے گھر دے اندر اج کسے نہ کسے چکر لگایا ہے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے بھی پیغمبر دے رسول نے اس طرح آندیا اندازہ ہونا شروع ہو گیا گھر دے اندر کوئی مہمان آیا ہے, گھر دے اندر کوئی آن والا آج چکر لگایا ہے, کیونکہ باپ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام, بیٹا اسماعیل علیہ السلام, باپ دے نال محبت بڑی ہے, باپ دے نال عقیدت بڑی ہے, باپ نو ملن دی چاہت بڑی ہے. تے سیدنا اسماعیل علیہ السلام چل دے آ رہے نے تے خوشبو پاندے آ رہے نے, خوشبو پاندے آ رہے نے تے تصور کر رہے نے لگدا جویں ابا جی چکر لگا کے گئے نے. بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ انہاں ترجمہ کیتا ہے, کہندے نے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاب دی. کیوں جی کیوں بھی نہیں سرور آیا؟ دعا کرو اللہ جتھے اے تیرے ولی لیٹے نے انہاں دی قبر اتے کروڑا رحمتہ نازل فرما. اللہ جی بابے سمسام رحمت اللہ علیہ دی قبر نو جنت دا باغ بنا. کہندے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی, حضرت نو تانگ ہے سی ملنے دی باپ دی. گھر آئے تے پوچھ دے دسو اج کوئی ہستی آئی ماں پیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی, ماں پیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی. پر آندی ہے اس نو جس دے دل دی صفائی. ہر بے ایمان نو خوشبو نہیں جاندی, اس بندے نو آندی ہے جدے اندر ایمان ہے تے دل دی صفائی ہے. اور ماں پیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی ہے, پر آندی ہے اس نو جس دے دل دی صفائی ہے. بہشت بریندہ بوٹا اماں دا نام ہے, اور دنیا اتے وکھری لوگوں ٹھنڈی چھائے. ندانا نو گل میری سمجھ نہ آئی, ماں پیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی. سیدنا اسماعیل علیہ السلام گھر دے اندر داخل ہوئے ہیں, کہنے لگے لگتا ہے آج کسے ہستی پھیرا پایا ہے. گھر والی کہنے لگی ایک بابا جی آئے سن, انج پوچھ دے پیسن, اس طرح دے سوال کیتے نے, اس طرح دے جواب دیتے نے. دین تو بعد انہیں ایک پیغام دیتا ہے. بابا جی نے کیا نظام سارا ٹھیک ہے, دروازہ بھی بڑا بہترین ہے, لیکن دروازے دی چگاٹ ڈنگی ہے, اس چگاٹ نو چینج کیتا جائے, باقی معاملات سارے ٹھیک نے. اگوں بھی پیغمبر نے, اللہ پاک دے رسول نے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ہیں اللہ والیے پھر اپنے گھر دا رخ کر لے ہے. میرا باپ دس گیا تو رکھن والی نہیں, تو رب دی نا شکری کرنے والی ہے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے طلاق دے چھڑی. جدوں طلاق دے چھڑی تے بنو جرہم قبیلے دے لوگ آئے ہیں, انہوں نے اپنی دوسری بیٹی پیش کر دیتی ہے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے انہاں دے نال نکاح فرمایا ہے. ابراہیم علیہ السلام ایک مہینے تو بعد پھر گئے, ایک مہینے تو بعد پھر گئے, جا کے دروازہ کھڑکایا. کی کھڑکایا؟ دروازہ کھڑکایا. آواز آئی ہے کون ہے؟ فرمایا کہ اسماعیل کتھے وے. دروازہ کھولیا, دیکھا بابا جی نے. آئیے بیٹھیے پانی پیجیے. پانی پیش کی تھا, بہو نے خدمت کی تھی. فرمایا تسی مہمان ہو, پہلو مہمان نوازی ہوئے گی, سوالو جواب بعد اندر ہون گے. مہمان نوازی ہوئی ہے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام دے باپ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیتا کہ گزارا کنج دا ہو رہا ہے, معاملات کنج دے چل رہے نے. تے بی بی کہہ رہی ہے الحمدللہ
اللہ دا بڑا احسان ہے لوگ جوں کھا کے سوندے نے اسی تتر کھا کے سونے ہیں لوگ جوں کھا کے سوندے نے اسی تتر کھا کے سونے ہیں گوشت اڈا کے سونے ہیں اچھا کھانے ہیں اچھا پینے ہیں نالے بابا جی رب گوشت بھی دیتا ہے تے آب زمزم بھی دیتا ہے آب زمزم بھی دیتا ہے کسی چیز کی کوئی بھوک نہیں رب دا بڑا شکر ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے ہیں فرمایا اللہ مکے اندر گوشت اندر بھی برکت پا دے ہے اللہ مکے دے پانی اندر بھی برکت پا دے ہے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی بہو اگر گندم دا نام لے دیں ابراہیم علیہ السلام گندم بدلے بھی دعا کر دے دیگر نام لیندی دیگر بھی دعاواں کر دے پوری کائنات امام نے فرمایا ہے قیامت آ جائے گی رب مکے دے اندروں نہ پانی ختم کرے گا نہ گوشت ختم کرے گا نہ پانی ختم ہوئے گا نہ گوشت ختم ہوئے گا میرے رب نے برکت ڈالی ہے ابراہیم علیہ السلام دی دعا دے نال اسماعیل علیہ السلام شکار دے اوپر نے خدمتاں کی تیاں دعاواں لئیاں بزرگ شام دا ٹائم ہویا اٹھے تے کہنے لگے اللہ والی گل سن لے ہے ابراہیم علیہ السلام آن انہاں کیا جے سارا نظام ٹھیک ہے دروازہ بھی ٹھیک ہے تے چگاٹ بھی دروازہ بھی ٹھیک ہے تے چگاٹ بھی کیوں بھئی ساڑیاں چگاٹھا ونگیاں نے نا دعا کرو سدھیاں ہو جان کیا جو آمین نہیں جاندی اتے واس ہے کیا چھڑو آمین یا اللہ ساڑیاں چگاٹھا نو سدھیاں کر دے جے سدھیاں نہیں ہو رہی ہیں تے پھر اسماعیل علیہ السلام دی سنت تے عمل کرنا ضروری ہے معاملہ سدھے ہو جان گے آئیے ابراہیم علیہ السلام کئی کہندے رہے آپ جی پہلی ونگی اگلی لے آئیے ہو سادہ پہلی بھی سیٹ ہو جائے چلو جمیں بھی ہو جائے لیکن سیٹ ہونیاں ضروری نے آئیے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعاواں کی دیاں ہیں پیغام دے چھڑے چگاٹ بھی ٹھیک ہے دروازہ بھی ٹھیک ہے معاملہ ٹھیک نے آپ چلے گئے ہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام آئے ہیں آندیاں جناب خوشبو پائی ہے اپنی باپ دی خوشبو پاؤں تو بعد گھر دے اندر گئے ہیں کہنے لگی اللہ والی ہے لگدا کوئی نہ کوئی چکر لگا کے گیا ہے کہنے لگی میں نہیں جان دی ایک بابا جی آئے سن انہاں دی میں مہمان نوازی اچھی کیتی ہے انہاں سوال و جواب کیتے نے کھان پین دے حوالے دے نال میں کیا رب دا شکر ہے لوگ جوں کھا کے سوندے نے اسی تتر بٹیرے کھا کے سونے ہیں اسی گوشت کھا کے سونے ہیں سانو رب نے آپ زمزم عطا کیتا ہے میں رب دا شکریہ ادا کر دی رہی مالا پاک دیاں تعریفاں کر دی رہی پتہ نہیں بزرگاں ساری گل بات تو بعد ایک بات کیتی گئے تواڈے واسطے ایک پیغام چھڑے آئے ہیں فرمایا کی پیغام ہے جلدی نال دس جیے جناب بیوی کہنے لگی ہے اسماعیل علیہ السلام جی بزرگاں دا پیغام ایسی گھر دا نظام بڑا بہترین چل رہا ہے دروازہ بھی بڑا بہترین ہے چگاٹ بھی بڑی بہترین ہے نہ ہون چگاٹ چینج نہیں کرنی چگاٹ بڑی اچھی ہے اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے الحمدللہ الحمدللہ اللہ پیغمبر بھی شکر گزار ہے اللہ میرا والد بھی شکر گزار ہے اللہ میری والدہ بھی شکر گزار ہے اللہ میری جناب بیوی بھی شکر گزار ہے اللہ پاک دا شکریہ ادا کیتا ہے اسماعیل علیہ السلام زندگی گزار رہنے ہیں اس بیوی اندروں اللہ پاک نے 12 بیٹے عطا کیتے نے ایک اللہ پاک نے بیٹی عطا کیتی ہے اسماعیل علیہ السلام زندگی گزار رہنے ہیں 12 بیٹے تھے ایک بیٹی ہے تے وقان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربی مرضیہ اسماعیل علیہ السلام اپنی بیوی نو بھی واض و نصیحت کر دے نماز دی اپنی اولاد نو بھی نماز دی واض و نصیحت کر دے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام اللہ پاک دے پیغمبر نے پھر اللہ پاک نے اسحاق علیہ السلام نو نبی بنایا ہے اللہ پاک نے اسحاق علیہ السلام نو رسول نہیں بنایا ہے پھر اللہ پاک نے 12 جڑے بیٹے دیتے نے اس لڑی دے اندروں چل دیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیا دعاواں ہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام دیا دعاواں ہیں ربنا وبعث فیہم
إليهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دعاواں کرتے رہے. اللہ بیت اللہ بھی آلہ ہے, ایدی تعمیر بھی بڑی آلہ ہے. اللہ پوری کائنات نالو آلہ ہے. اللہ سونے دے اندر جڑا پیغمبر بھیجنا ہے, جڑا ایدا وارث بھیجنا ہے, اسماعیل علیہ السلام دی سنت ہے, ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے. اللہ پاک توفیق دے دین دا کم کرو. اگر دین اتے پیسہ لگایا ہے لیکن دین دا کم کرنے والا خور بھی ذوق رکھتا ہے لیکن پیسہ نہیں لگا سکتا, دین دی دعوت اچھے طریقے نہ پیش کر سکتا ہے, انہوں موقع دیو. اجر اللہ پاک دے کو لو, پیسہ لا کے حاکم نہ بنو. اسماعیل علیہ السلام حاکم نہیں بنے, ابراہیم علیہ السلام حاکم نہیں بنے, بلکہ دعاواں کی دیاں نے. اللہ گھر بنا چھڑے آئی, وارث بھی آلہ عطا کری. اللہ پاک نے پھر وارث ایسا عطا کیتا ہے کہ جڑا پوری کائنات دا امام بنے آئے, جڑا پوری کائنات دا امام بنے آئے, امام القبلہ تین بنے آئے. مسجد حرام دے امام نے میرے رب نے آکھیا پہلا کارے سونے تو ایدہ امام ہے, ایتے ہی پاس نہیں. فرمایا سبحان اللہ زی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. سونے مسجد حرام دا امام ہے, میں تینوں پوری کائنات دا امام بنانے. مسجد حرام اندر بلایا, مسجد حرام تو مسجد اقصی اندر بلایا, پورے انبیاء نو کٹھا کیتا ہے. کٹھیاں کرن تو بعد پہلی صاحب دے اندر اسماعیل علیہ السلام موجود نے, باپ ابراہیم موجود ہے. جدو بیٹا مسلے ہوتے کھلوتا ہے, ابراہیم کہہ رہے ہیں الحمدللہ, اللہ تیرا گھر بنایا, ربنا وتقبل دعا, اللہ تو قبول کی تھا, اللہ میں قربانی کی تھی, اللہ تو قبول کی تھی, ربا میں دعا کی تھی. ایسا امام دے جڑا پوری کائنات دا امام ہوئے. اللہ آج تو امام بھی عطا کر دیتا ہے. میں اپنے پتر نو مسلے ہوتے وے کے الحمدللہ علی کل حال. اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرنا. اس سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی سیرت ہے. دعا کرو کہ اللہ پاک سانو سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دی سیرت اتے چل کے قرآن و حدیث سے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.